بلوچستان میں علیحدگی کے لیے سرگرم بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والی تعلیم یافتہ نوجوان طالبات کے مسلسل خودکش حملوں نے سیکورٹی اداروں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تھمنے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں بلوچ قوم پرستوں کی اس شورش کے دوران خواتین حملہ آوروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو ماضی کی روایتی عسکری حکمت عملی سے مختلف اور زیادہ پیچیدہ رجحان تصور کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں ایک خاتون کی جانب سے خودکش حملہ اس سلسلے کا سب سے نمایاں واقعہ تھا۔ تب ایک تعلیم یافتہ خاتون شاری بلوچ نے چینی لینگویج انسٹی ٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف ملک بھر میں تشویش پیدا کی بلکہ یہ سوال بھی اٹھایا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کس طرح شدت پسند تنظیموں کے نظریاتی دائرۂ اثر میں آ جاتی ہیں۔ سیکورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی ایل اے نے گزشتہ چند برسوں میں خواتین کو اپنی کارروائیوں میں شامل کرنے کی باقاعدہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ان کے مطابق تنظیم یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ خواتین کی شمولیت اس کے نظریاتی بیانیے کی وسعت اور عوامی حمایت کی علامت ہے، حالانکہ زمینی حقائق اس دعوے کی مکمل تائید نہیں کرتے۔ ماہرین کے مطابق بلوچ قوم پرستی، مقامی سیاسی شکایات، معاشی محرومیوں کا احساس اور بعض خاندانوں میں پائے جانے والے احتجاجی جذبات ایسے عوامل ہیں جن سے شدت پسند گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ عوامل اکیلے کسی شخص کو خودکش حملہ آور نہیں بناتے، بلکہ منظم نظریاتی تربیت، مسلسل ذہنی اثر اندازی اور تنظیمی رابطے اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیمیں سوشل میڈیا، خفیہ رابطوں اور مقامی نیٹ ورک کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ بعض معاملات میں خواتین کو پہلے تنظیمی سرگرمیوں، پیغام رسانی اور پھر بھرتی مہمات میں شامل کیا جاتا ہے اور بعد ازاں انہیں زیادہ خطرناک ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ ادھر بلوچستان میں بی ایل اے، تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ سے منسلک بعض عناصر کے درمیان تعاون سے متعلق رپورٹس نے سیکورٹی اداروں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق مختلف شدت پسند نیٹ ورکس کے درمیان روابط دہشت گرد تنظیموں کو وسائل، تربیتی سہولتوں اور افرادی قوت کے تبادلے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مختلف شدت پسند گروہ ایک دوسرے کے تجربات اور نیٹ ورک سے فائدہ اٹھائیں تو انہیں بارودی مواد، اسلحے، مالی معاونت اور بھرتی کے زیادہ مؤثر ذرائع میسر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں خواتین اور نوجوانوں کو نشانہ بنانے والی مہمات مزید منظم ہو سکتی ہیں۔ اسی تناظر میں ضلع خضدار سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ لائبہ عرف فرزانہ کا کیس بھی زیر بحث رہا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مارچ 2026 میں ایک خودکش حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنائی گئی جس میں لائبہ کا نام سامنے آیا۔ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ شدت پسند عناصر کے رابطے میں آ چکی تھی اور اسے نہ صرف خودکش کارروائی بلکہ دیگر نوجوان خواتین کی بھرتی کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی طرح رحیمہ بی بی اور خاتون خودکش بمبار زرینہ رفیق سے متعلق سامنے آنے والی تحقیقات میں بھی مختلف شدت پسند گروہوں کے درمیان ممکنہ روابط کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دیا۔ حکام کے مطابق بعض معاملات میں سرحد پار تربیتی رابطوں اور سہولت کاروں کے کردار کی بھی نشاندہی کی گئی، اگرچہ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق ہونا باقی ہے۔ سیکورٹی مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں خواتین خودکش حملہ آوروں کا رجحان زیادہ تر مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے چند شدت پسند تنظیموں میں دیکھا گیا تھا۔ تاہم اب بلوچستان میں اس حکمت عملی کا استعمال ایک نئی اور تشویشناک پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد سیکورٹی اداروں کے لیے غیر متوقع چیلنجز پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2022 سے اب تک بی ایل اے سے منسلک درجن بھر خواتین خودکش حملہ کر چکی ہیں۔ ان میں کراچی یونیورسٹی حملے کے علاوہ تربت، بیلا اور کلات میں ہونے والی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ اگرچہ ان حملوں کی مجموعی تعداد محدود ہے لیکن ان واقعات کی علامتی اور نفسیاتی اہمیت بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بلوچ خواتین کی ایک بہت بڑی اکثریت تعلیم، روزگار، سماجی ترقی اور پرامن سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ ہے۔
चंद शिद्दत पसंद अनासिर की सरगर्मियों को पूरे बलोच माशरे या बलूचिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी करार देना हकाइक के मुनाफी होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अस्करी कार्रवाइयों से नहीं जीती जा सकती। नौजवानों में शऊर और तनकीदी सोच को फरोग देना, खवातीन को माशी और समाजी मौके फराहम करना, तालीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम शुरू करना और ऑनलाइन इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ करना भी इतना ही जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान और खित्ते में सरगर्म शिद्दत पसंद नेटवर्क का बाहमी ताउन एक तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है। उनके मुताबिक लाइबा उर्फ फरजाना, रहीमा बीबी और दीगर केसेस इस बात की निशानदही करते हैं कि शिद्दत पसंद तंजीमें नौजवानों और खवातीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक कि सुलझान का मुकाबला सिक्योरिटी, समाजी, तालीमी और सियासी सतह पर मरबूत और जामे हिकमत अमली के जरिए ही मुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।